شیخ عبد الرحمن السدیس امام حرم کیسے بنے؟ اپنی والدہ کی یہ بات بیان کرتے ہوئے شیخ رو پڑے۔ شیخ عبد الرحمن السدیس مسجد حرام کے سینئر امام و خطیب ہیں۔ ان کا مخصوص لہجہ دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہے کہ سب سے زیادہ ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ شیخ سدیس ان ائمہ میں سے ہیں جن کی سریلی آواز میں تلاوت بھی بہت زیادہ سنی جاتی ہے، جبکہ اردو سمیت مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ ان کے پورے قرآن کریم کی ریکارڈنگ مختلف ریڈیو اسٹیشن سے بھی نشر ہوتی ہے۔ وہ حفص عن عاصم الکوفی کی روایت میں قرات کرتے ہیں۔ شیخ سدیس 2005 سے عالم اسلام کی 500 بااثر شخصیات کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کی نگران کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے پر بھی فائز ہیں۔ سعودی عرب میں یہ عہدہ وفاقی وزیر کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ شیخ سدیس اور شیخ شریم چونکہ مسجد حرام کے سینئر ترین امام ہیں، اس لیے حرمین شریفین میں انہیں شیخین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن عبدالعزیز 10 فروری 1960 کو سعودی دارالحکومت ریاض میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق مشہور قبیلہ انزا سے ہے۔ ان کا آبائی علاقہ سعودی عرب کا شہر القصیم ہے۔ شیخ سدیس کی کنیت ابو عبدالعزیز اور لقب السدیس ہے۔ شیخ سدیس نے بچپن ہی میں ریاض کے ایک تعلیمی ادارے سے 12 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مسنا بن حارثہ ایلیمنٹری اسکول ریاض میں حاصل کی۔ 1979 میں ریاض سائنٹیفک انسٹیٹیوٹ سے گریجویشن کی۔ 1983 میں ریاض یونیورسٹی سے شریعہ کی ڈگری حاصل کی۔ 1987 میں امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی سے ماسٹر کیا، جبکہ ڈاکٹریٹ کی سنت 1995 میں ام القری یونیورسٹی مکہ مکرمہ سے حاصل کی، اور بعد ازیں اسی جامعہ میں معین مدرس کی حیثیت سے تدریس کے فرائض انجام دینے لگے۔ شیخ سدیس کو 23 مئی 1984 رمضان المبارک میں شاہی فرمان کے تحت مسجد حرام میں امام مقرر کیا گیا۔ اس عہدے پر فائز ہو کر انہوں نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی سال رمضان میں انہوں نے مسجد حرام میں پہلا خطبہ بھی دیا۔ شیخ سدیس منصب امامت پر فائز ہوتے ہی اپنے مخصوص لہجے اور کانوں میں رس گھولنے والی آواز کے سبب پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ شیخ سدیس اکثر و بیشتر نمازوں کے دوران روتے رہتے۔ وہ رمضان المبارک میں ختم قرآن کے موقع پر رقت آمیز طویل دعا کراتے ہیں، جن میں شریک لاکھوں افراد، کوئی ایسا نہیں ہوتا جن کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب نہ بہتا ہو۔ گزشتہ برس حج کے موقع پر سعودی مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی خرابی صحت کے باعث پہلی بار شیخ سدیس نے عرفات میں حج کا خطبہ دیا۔ 1433 ہجری میں شیخ سدیس کو امور حرم مکی و مدنی کی صدارت کا منصب عطا کیا گیا۔ 17 جمادی الثانی 1433 ہجری کو منگل کے روز شاہی فرمان جاری ہوا، جس میں سابق صدر صالح بن عبد الرحمن الحسین کی صحت کی خرابی کی پیش نظر ان کا استعفیٰ قبول کرتے ہوئے شیخ عبد الرحمن سدیس کو ان کی جگہ صدر مقرر کیا گیا۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اپنی خوبصورت آواز اور قرآن کریم کے پر اثر تلاوت کے علاوہ اپنے زوردار خطبوں کی وجہ سے بھی شہرت رکھتے ہیں، جو وہ امت مسلمہ کی حالت زار پر حرم مکی میں دیتے ہیں۔ ان کے دل میں امت مسلمہ کا درد ہے، جس کا اظہار ان کے خطبات اور دعاؤں سے ہوتا ہے۔ شیخ سدیس کے خطبات کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ اب تک کئی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ 2007 میں شیخ سدیس نے پاکستان کا دورہ کیا، جہاں ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ شیخ سدیس کی آواز میں قدرت نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ دنیا میں متعدد افراد پورا قرآن کریم صرف ان کی ریکارڈنگ میں سن کر حفظ کر چکے ہیں، اور متعدد غیر مسلم ان کی تلاوت سن کر اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں۔ یوٹیوب میں ایک امریکی مسلم نوجوان نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، جس میں وہ امریکی سڑکوں پر گھومتا ہے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو شیخ سدیس کی تلاوت سنا کر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیسا لگا۔ ان تمام افراد کا کہنا ہے کہ اس کلام کا ان کے دل پر عجیب اثر ہوا ہے۔ ایک امریکی نوجوان جو خود کو ملحد بتاتا ہے، وہ شیخ سدیس کی تلاوت سن کر دھاڑے مار کر رونے لگتا ہے۔ شیخ سدیس کا امام حرم بننے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ انہوں نے حرم شریف میں خطبے کے دوران ایک مرتبہ اپنا قصہ بیان کرتے ہوئے ماؤں سے کہا، اپنے اولاد کے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہا کرو، چاہے کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، ان کے لیے منہ سے خیر کا کلمہ ہی نکالا کرو۔ اولاد کو لعن تان، سب و شتم اور برا بھلا کہنے، بد دعائیں دینے والی مائیں سن لیں کہ والدین کی ہر دعا اور بد دعا قبول کی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح شرارتی اور چھوٹی موٹی غلطیاں کرنے والا۔
مگر ایک دن شاید غلطی اور شرارت ایسی کر بیٹھا کہ اس کی ماں کو بہت پیش آ گیا۔ غصے سے بھری ماں نے لڑکے سے کہا، چل دفع ہو جا، اللہ تجھے حرم شریف کا امام بنائے۔ یہ بات بتاتے ہوئے شیخ صاحب پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ ذرا ڈھارس بندی تو رندی ہوئی آواز میں بولے، اے امت اسلام، دیکھ لو وہ شرارتی لڑکا میں ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے اپنی اسی شرارت جس پر ماں نے بددعا دی تھی کے بارے میں بتایا کہ میری والدہ والد صاحب کے لیے کھانا بنا رہی تھی، اس دوران میں مٹی میں کھیل رہا تھا اور میں نے تیار شدہ سالن میں مٹھی بھر کے مٹی ڈال دی اور بھاگ گیا، جس پر والدہ طیش میں آ گئی اور مجھے یہ بددعا دی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس اتنے عظیم مرتبے پر فائز ہونے کے بعد تواضع، انکساری اور عاجزی اور ملنساری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ وہ کبھی معذورین، حجاج و معتمرین کی ویل چیئر چلاتے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی حرم شریف کے غریب خدام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر افطاری کرتے ہوئے بھی انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ بسا اوقات ان خدام کے جلوں میں مطاف شریف کی صفائی بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حرم شریف اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے۔